اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، کیونکہ ابھی ہم لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں اور ہم اور آپ ملاقات نہیں کر سکتے، تو ہمارے ادارے کی جانب سے آن لائن تعلیم کا جو آغاز آج سے ہونے جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سچا دین کے اندر بہت سے اسباق ہیں، مگر اس موقع کی مناسبت سے جو یہ مہینہ چل رہا ہے اور خصوصاً یہ جو ایام چل رہے ہیں، اس میں آپ کے بھی اسباق کے اندر سے ایک سبق ہماری عیدیں جماعت پنجم والوں کے لیے بھی ہے اور جماعت ہفتم والوں کے لیے بھی عید نام کا جو سبق نمبر 5 ہے اور جماعت پنجم کے اندر سبق نمبر 13 ہے. تو میں اس کو قصے کے طور پر آپ تمام طلبہ کو سنانا چاہتا ہوں. پھر اس سبق کے جو سوال اور جوابات ہوں گے، آپ یہ قصہ سننے کے بعد خود بخود اس کے سوال اور جواب آپ حل کر سکتے ہیں، اس لیے میں اس قصہ سنانا مناسب سمجھتا ہوں. تو میرے عزیز طلبہ، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. تو یہ سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کی دوسری نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے امتحانات کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہے کہ جو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو صرف بتوں کی پوجا ہی نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے ہاتھ سے بت بنایا بھی کرتا تھا. ایسے گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. آپ بابل کے ایک گاؤں ار کے اندر پیدا ہوئے. تو پہلا امتحان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ لیا کہ ایسے گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی کہ ان کے والدین اور ان کے پورے خاندان والے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور اس کو پوجتے تھے اور بازار میں بیچتے تھے. یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو بہت پریشان کرتی تھی کہ یہ کیسے خدا ہے جو اپنے کسی کے ہاتھ سے بنے ہیں اور پھر لوگ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام جیسے بڑے ہوتے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے دوستوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ چلو میلے میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے معذرت کر دی اور کہا کہ میں آپ کی اس میلے میں نہیں شریک ہونا چاہتا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان معبود جس کو لوگوں نے بنا رکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس بت قدے کے اندر اور اس جہاں پر یہ تمام معبود ان کے رکھے ہوئے تھے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وہ ہے جو کھانا بھی نہیں کھاتے، کوئی ان کو تکلیف دے تو یہ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کسی پر اپنے ظلم کا انتقام بھی نہیں لے سکتے. پھر لوگ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں اور کیوں ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کی ناک توڑ دی اور کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا. اب جب یہ لوگ پورے وہاں سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیسا معاملہ یہ کیا گیا. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پھر لوگوں نے تحقیق کی کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ ابراہیم ہمارے خداؤں کے بارے میں برا کہتے تھے اور ابراہیم کو بلا کر پوچھ لیا جائے. تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا اور کہا کہ ابراہیم،
تم نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے خدا ہے، تم انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ کس نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ ہمارے خدا بات نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہاں جواب دینے کا یہ موقع مل گیا کہ جب تمہارے خدا بات نہیں کر سکتے تو تم ان سے کیوں اپنی حاجتیں مانتے ہو اور کیوں تم ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہو؟ لوگ اس وقت تو خاموش ہو گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا، اور لوگ یہ طیش میں آ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کئی مرتبہ اسلام کی، اور اس زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا تو اس کی بات کر چکے تھے۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، لوگوں نے ان سے کہا کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ معاملات کیے، اور وہ آپ کو خدا نہیں مانتے۔ نمرود جو بادشاہ تھا وہ خود کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں اور میری پوجا کرو۔ جب نمرود کے دربار میں یہ معاملہ گیا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ اپنے درباریوں سے لے کر یہ فیصلہ صادر کر دیا، یہ فیصلہ دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دینا ہے۔ اب پورے گاؤں کے لوگوں نے، جو گاؤں تھا وہاں کے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ایک اتنی بڑی آگ بنائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا لوگوں نے فیصلہ کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا تو اب یہ سوچا گیا کہ کیسے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ پھر طرح طرح کی رائے آئی، مشورے ہوئے۔ بعد میں یہ سوچا گیا کہ ایک گل بنائی جائے، اور اس کے ذریعے گل کہتے ہیں کہ جیسے کھیت میں کسان کام کرتا ہے تو کوئی جانور جنگل میں اور کھیت میں نہ آئے تو اس کے لیے 2 رسیوں کے درمیان میں کچھ کپڑا رہتا ہے، وہ اس طرح سے گھما کر پھینکنے سے وہ جانور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایک جھولا نما ایک گل تیار کیا گیا، اور اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اتنا سخت امتحان یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ میرے لیے بتلانا آسان ہے بچوں، اور آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، مگر وہ اتنا سخت امتحان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پورے لوگوں نے اجتماعی رائے کے ساتھ اس آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس آگ کو یہ حکم دیا کہ یا نار کونی بردًا وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا، کیونکہ آگ کو یہ حکم ہوا تھا کہ سلامتی والی آگ بن جا، یعنی اتنی گرم بھی مت ہو کہ ابراہیم جل جائیں، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی محسوس ہو۔ تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور پھر نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ آگ میں بھی ابراہیم نہیں جلے تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، اور وہاں کا بادشاہ نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو اب اپنے ملک سے ہی نکال دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، بھانجے کی لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل شہر سے نکل کر مصر کی طرف پہنچے۔ تو مصر کے اندر اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا فرعون، کیونکہ مصر کے اندر جو بھی آدمی بادشاہ بنتا اسے فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ فرعون کو، جو اس زمانے کا فرعون تھا، اس کو پیرالائز یعنی فالش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پر اسے فالش کا اثر ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں نے دعائیں کی، جس کی وجہ سے وہ فرعون نام کا بادشاہ اچھا ہوا۔ تو اس نے خوش ہو کر، کسی نے کہا تاریخ کے اندر آتا ہے، کسی نے کہا کہ فرعون نے اپنی بیٹی، اور کسی نے کہا کہ فرعون نے اپنی باندی تحفے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اور پھر یہ حضرت ہاجرہ کہلائی، اور پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک پیارا بیٹا دیا جس کا نام تھا اسماعیل۔ یہ بڑی تمنا اور بڑی عمر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ملا، تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اور امتحان لیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے۔ واتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنا دوست بنایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کا امتحان اور لیا کہ ان کو حکم دیا کہ اب چھوٹا سا جو بچہ تھا، وہ بچہ اپنے امی کا بھی دودھ ہی پیتا تھا، بہت چھوٹا بچہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ تمہارے بیوی اور بچے کو بوادٍ غیر ذی زرع، یعنی ایسی آبادی میں، وادی ذی زرع میں جہاں پر نہ کوئی پرندہ آتا ہے نہ کوئی جھاڑ۔ اس وقت میں مکۃ المکرمہ کا وہ عالم تھا کہ وہاں وہ ریگستان اور نخلستان کا علاقہ تھا، تو وہاں پر کسی بھی قسم کا نہ جھاڑ تھا نہ پانی تھا نہ کوئی جانور وہاں سے گزرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلے گئے، اور پھر بیوی نے کہا کہ آپ کس کے بھروسے پہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ جس اللہ نے آپ کو حکم دیا چھوڑنے کا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر رہنے لگی۔ تو دونوں بھی ماں بیٹے وہاں پر رہتے رہتے کافی دن گزر گئے۔ حضرت ابراہیم نے جاتے جاتے سوکھی کھجور اور کچھ پانی دے کر اپنے گھر چلے گئے تھے، تو وہ بچے اور وہ ماں وہ کھجور کھاتی، پانی پیتی اور بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ ایک دن ایک زمانہ وہ آیا اور کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ وہ پانی بھی ختم ہو گیا، وہ کھجور بھی ختم ہو گئی۔ اب حضرت حاجرہ بچے کے لیے پانی تلاش کرنے لگی، بچے کے دودھ کے لیے کچھ انتظام سوچنے لگی، تو کہیں پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوب تڑپنے لگے، خوب پانی کے لیے تڑپنے لگے، تو ماں نے شوق کے مارے اور بچے کو پانی پلانے کے مارے کبھی ایک صفا پہاڑ پر جاتی، کبھی مروہ پہاڑ پر جاتی، اور ہر بار اوپر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر جب نیچے دیکھتی تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی۔ تو ماں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ بچہ مر چکا ہے، مگر جب پہاڑ سے اوپر سے نیچے آتی تو بچے کے رونے کی آواز آتی۔ تو ایسے 7 چکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو لگوانے لگائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرے کے ارکان میں سے یہ صفا اور مروہ کی سعی کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا۔ قرآن نے خود فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی سعی کو حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے واجب قرار دیا، اور اپنے شاعر کے اندر، یعنی اسلام کے کچھ شاعر اور علامتیں ہوتی ہیں، اذان شاعر ہے اور قرآن مجید شاعر کے اندر سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شاعر ہے، تو اسی طرح سے صفا اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو یہ حضرت حاجرہ کی ان اداؤں کو محفوظ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب ماں تھک کر بیٹھ گئی اور بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے حکم دیا کہ جاؤ بچہ جہاں پر پیر رگڑ رہا ہے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکالو۔ تو حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ بچوں کے قدموں سے نکل پڑا، جس کو زمزم، وہ بچے کو پانی دیکھ کر وہ حضرت حاجرہ زمزم زمزم کہنے لگی۔ زمزم کے معنی آتے ہیں رک جا رک جا رک جا، تو اسی وجہ سے اس کا نام زمزم ماں، زمزم ماں بولے تو پانی، اور زمزم کے معنی آتے ہیں زمزم کا پانی، یعنی زمزم وہ کہنے لگی کہ رک جا رک جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں پر ایک درخت بھی کھجور کا اگوا دیا، جس کی وجہ سے حضرت حاجرہ وہاں سے کچھ کھجور کھاتی اور یہ پانی پیتی، اور محدثین نے اور بہت سے ماہرین نے یہ کہا کہ زمزم کے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ بھوک کو بھی ختم کر دیتا ہے اور پیاس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ماء زمزم شرب لہ، حدیث میں آتا ہے کہ زمزم وہ پانی ہے
کہ جو بھوک اور پیاس دونوں کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت رکھی، اور وہ پانی کبھی باسی نہیں ہوتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی شفائیں بھی رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں وہاں نمودار کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر ایک قبیلہ آیا، اور اس قبیلے نے اجازت چاہی، حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی، اور پھر حضرت حاجرہ ان کے ساتھ رہنے لگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ اب دیکھو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی، جاؤ ملاقات کرو۔ پھر حضرت ابراہیم آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں رہنے لگے۔ اب اس کے بعد جو امتحان ہوا بہت سخت امتحان تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے لگتے جگر کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ تو خواب تھا، کوئی حقیقت اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی نہیں تھی۔ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام اس کو نظر انداز بھی کرتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں۔ تو اس بیٹے کا بھی، وہ بھی نبی کا بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ میرے پیارے ابا جان آپ کو جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کر لیجئے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ دونوں باپ بیٹے نبی تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور تربیت بھی تھی۔ یہ گھرانہ بہت نیک گھرانہ تھا، جس کو خود قرآن مجید نے موقع بموقع میں ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں دی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دے کر آپ کو تسلی دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پورا الٹا لٹوایا، اور پھر اس کے بعد چھری چلانے کی کوشش کی، تو قرآن مجید نے فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی زبان میں کہا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام آپ اب بیٹے کو ذبح مت کیجئے، آپ نے اپنے بات کو سچ کر دکھایا، اور آپ تو ہمارے نیک، اسی طرح سے ہمارے نیک بندے بھی یہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو یہی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور قربانی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ حکم دیا کہ ہر وہ صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کی رقم اگر کسی کے پاس ہے، تو اس کو ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، اور جو صاحب استطاعت ہے، گھر میں خوشحال ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کا یہ وجوب والا عمل کرنے کا، یہ اسی وقت سے یہ اداؤں کو محفوظ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ بنایا۔ اسی لیے میں نے شروع میں جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے پورے امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو پوری انسانیت کے لیے امام اور مقتدی اور رہبر بنانا چاہتے ہیں۔ اب ہر انسان کو آپ کی بتائے ہوئے طریق پر، آپ کی شریعت پر، اور آپ کے گھرانے کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے گھرانے کے اندر بہت سے نبیوں کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جو دعائیں مانگی اللہ نے اس کو قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل وہ وقت ذکر کے قابل ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو گھر بنایا آپ اس کو قبول کر لیجئے، اور کیونکہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا یہ کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب
ہم کو بنائی ہے امت مسلمہ کے اندر، اور ہم کو اس گھر کے آداب اور یہاں کے مناسک اور اس گھر میں کس طرح سے عبادت کرنا اس کے طریقے بتلائیے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ پھر تیسری دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے میں اور اس مقام پر ایسے نبی کو پیدا فرما جو لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، لوگوں کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائے، لوگوں کا تزکیہ کرے، برائیوں سے بچائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تمام چیزوں سے ہمیں جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ ہم کتنی ہی مشکلات آ جائے اسلام پر، مگر ہم اسلام پر جمے رہیں اور ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، اور اسی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، وقت اگر پڑے تو ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ، اپنے مال کا نذرانہ، اپنے وقت کا نذرانہ اسلام کے لیے صرف کرے، اور ہر وہ کام کرے جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، یقیناً یہ مختصر سا وقت تھا اور مختصر سے قصے میں نے آپ کو بہت سی ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلات بتلا دی۔ یقیناً آپ یہ سبق سننے کے بعد اب اس سبق سے متعلق بہت سے سوالات ہوں گے جو ہم واٹس ایپ گروپ میں آپ کو بھیج دیں گے، یہ سبق بھی گروپ میں بھیجا جائے گا۔ آپ اس کو دیکھ کر اور اس قصے کی روشنی میں آپ اس سبق کو بھی لکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اب یہ جب یہ قصہ ہو گیا تو اب انشاءاللہ کل ہم آپ کو اس نماز کا، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر اور عید الفطر کے موقع پر کیسے نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کی کیا کیا واجبات ہے، انشاءاللہ وہ کل بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔